اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی خواہشات سے اسی طرح جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ کسی دوست سے تعلقات کو توڑنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو طرح کے لوگوں کے حملے سے بچو، کمینہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اور شریف انسان جب وہ بھوکا ہو۔ متقی انسان کی 3 نشانی ہیں: کاموں میں سچائی، آرزو کم کرنا، وقت کو غنیمت سمجھنا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں جو حق بات کہنے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود حق بات نہ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے۔ انسان کا قریب ترین رشتہ دار اس کی قبر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہوس اور شہوت والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا، اور شہوت والا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو دنیا کی چراگاہ پر نظر رکھے وہ بے دین ہے۔ ہم سب قید ہیں، اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہلوں کی بات گندگی پر اگی ہوئی ہریالی کی طرح ہے۔ ایسا شخص جو اس پر بیٹھا دراصل نجاست پر بیٹھا، اسے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ ہر چیز کے غم سے پاک ہونا مومن کے لیے باعث فضیلت ہے، مگر یہ کہ وہ غم کسی گناہ کی وجہ سے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جہاں 2 راستے ہوں وہیں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کی آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بھی بری بات نہیں، لیکن اچھی دعا انعام ہے، وہ چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے تو یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال نہیں آ سکتا۔ جس نے موت کا راز جان لیا وہ زندگی کے بڑے سے بڑے انقلاب سے متاثر نہیں ہوتا، اور جس نے زندگی کا راز جان لیا اس کو موت مایوس نہیں کرتی، اور جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اسے حقیقت کی سمجھ آ گئی۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے عاجزی کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اب تم خاموش رہو اور اس کو بولنے دو جس نے الفاظ بنائے ہیں۔ اسی نے دروازہ بنایا، اسی نے تالا بنایا اور اسی نے چابی بھی بنائی ہے۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ زندگی ہمیں 2 طرح سے آزماتی ہے، کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے اور کبھی وہ سب کچھ دے دیتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی آواز کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ دبا دی جاتی ہے۔ 3 چیزوں کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا: چاند، سورج اور سچ۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے آپ میں روشنی داخل ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے ہر کوئی شاداب ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بہار کے موسم میں اگنے والی ہر چیز خزاں تک مرجھا جاتی ہے، لیکن محبت کے پھولوں کا باغ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود کو پہچاننے سے بہتر کوئی علم نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عادتیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں۔ جو شخص تنہائی میں کسی بری چیز کا عادی ہوگا، کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے وہ عادت اسے رسوا کر دے گی۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خدایا ہر اس چیز کی محبت
ہمارے دل سے نکال دے، جو ہمیں تیری یاد سے، تیرے ذکر سے، تیری محبت سے غافل کر دے۔ بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ اگر تلاش ہے خدا کی آپ کو، تو ٹوٹے ہوئے دل سے ابتدا کیجیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے اور برا غریب بہت برا۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال سے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے، اور برا غریب وہ ہے جو دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنا چاہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا، تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ برباد لوگوں سے اپنی ہم نشینی رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ کسی بھولے بھٹکے کو راہ بتلانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ جس تن اور من میں اللہ کا ڈیرا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا نہیں، وہ دل اور وہ تن ویران ہے۔ تیری فضول باتیں تیرے ذکر کے نور کو بجھا گئی، ہائے اتنا بڑا خسارہ، کیا خوب ہوتا کہ تو گنگا ہوتا۔ ذکر الہی کی مجلس جب ختم ہونے لگتی ہے، نفس اور شیطان قید سے آزاد ہو کر اپنی مجلس قائم کر لیتے ہیں، جو خرافات اور واہیات کا مرکز ہوتی ہے۔ بادشاہ کا دوست عزت اور اختیار کے اعتبار سے بادشاہ ہی ہوتا ہے، اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتا، اور بادشاہوں کے بادشاہ کے دوست جو دنیا کی نظروں میں حقیر اور فقیر ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ حقیقتاً بہت کچھ ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو خالی گھڑے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگا رہے، دل کی آگ اور آگ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے،
لیکن پریشان رہنا انسان کے اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جس انسان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی فیصلے غلط کر بیٹھتا ہے۔ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی، تب بھی انسان اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ جو نوح کا ہے، جو یونس کا ہے، جو آدم کا ہے، جو ابراہیم کا ہے، وہی تو تمہارا ہے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ سچے دوست کی مثال آنسو کی طرح ہے، جب بھی دل خفا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ اچھا دوست جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں دونوں میں سے کیا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پورا راستہ طے کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ غلط منزل پر پہنچے ہیں، یا آدھا راستہ طے کرنے کے بعد معلوم ہو کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رونے والا شخص ہے۔ بدصورت کی جو حرکت بدتمیزی کہلاتی ہے، وہی حرکت خوبصورت کرے تو ادا کہلاتی ہے۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، زندگی پر تنقید اللہ پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ نفس کو پاک کرنا ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر کے آگے بڑھ جائیں، یہ سب سوچے بغیر کہ لوگ میرے اچھے کام کی تعریف کریں گے یا نہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں، اچانک اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں جم جاتا ہے۔ ہر بندے نے موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن سمجھدار بندہ موت سے پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔
زیادہ ہو جائیں تو حل صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس سے تعلق مضبوط کیجیے، مسئلے حل ہو یا نہ ہو، لیکن زندگی پرسکون ہو جائے گی اور پھر اللہ راستے بھی نکال دے گا۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف رب سے کہا کرو۔ ہر انسان کی بہتری اللہ انسان سے بہتر جانتا ہے۔ غریب پر احسان کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بے ادب اور بدتمیز لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے، سازشیں نہیں۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکیں کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ عارضی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ چوکنا رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے، دعاؤں سے اپنے نصیب بدلو۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، لیکن صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے یہ نرمی کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازم ہے کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہنا۔ قیامت کے دن دنیا دار لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بیماریوں میں بڑی بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے۔ اللہ کی عطا پر شکر، مصیبت پر صبر، غلطی پر ندامت اور گناہ پر توبہ، یہی بزرگی کا راستہ ہے۔ بہت قیمتی ہو کر مفت ہو جانا بزرگی ہے۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم علیہ السلام کو امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، اس کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے رزق ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اگر اللہ کو معذرت اور ندامت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ جس کو اللہ نے ولی اور بزرگ نہ بنایا ہو اور وہ بزرگی کا اظہار کرے تو وہ خود پریشان ہو جائے گا۔ طاقت انسان سے عاجزی چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، لمبی خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ آدمی فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن کوشش کرے تو انسان بن سکتا ہے جو اس کے اختیار میں بھی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اسی لیے کہتے ہیں، جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے،
وہ نعمت ہے۔ دوست کے انتخاب سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے، لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔